کل جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ رہے تھے اور فضا میں جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہوئے سعودی عرب کی، جس طرح سے F-15 لڑاکا طیاروں نے جو کہ ظاہر سعودی عرب کے تھے ان کا ویلکم کیا، ان کو اپنے حصار میں لیا یعنی ان کے جہاز کو، اور پھر ان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا، تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی ان پریسیڈنٹڈ وزٹ ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی غیر معمولی ہو سکتا ہے، جس پر ہم نے ظاہر بات بھی کی تھی۔ کچھ لوگ اس کو دوحہ سمٹ کے تناظر میں بھی دیکھ رہے تھے کہ آیا دوحہ سمٹ کے بعد اس طرح سے ایک فقید المثال استقبال ہونا کیا یہ دوحہ سمٹ سے ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں، جو پاکستان اور سعودی عرب کی اپنی ایک تاریخ ہے جو کہ 8 دہائیوں پر محیط ہے، جو برادرانہ تعلقات ہیں، جو دوستی ہے، اور جس طرح سے ہر مشکل گھڑی میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، کیا یہ جو کل معاہدہ ہوا یہ اسی کا شاخسانہ ہے؟ تو اسی پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ان کا اس میں کلیدی کردار رہا، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں اگر ایک ملک پر حملہ ہوا تو وہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی ایسے ہی جیسے کہ نیٹو ممالک کا جو معاہدہ ہے آپس میں، اسی طرز پر کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہم شامی صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ بہرحال اس پر جو سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان صاحب، انہوں نے ایکس پر ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ تو یہ جب انہوں نے ٹویٹ کی تو خواجہ آصف صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ الفاظ اپنے جو ہے وہ کہے کہ واقعی یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ایکس پر پیغام لکھا، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا محمد بن سلمان صاحب کا، اور اس عزم کا ادا کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو تجارتی تعلق ہے اس کو بھی مزید مستحکم کیا جائے گا۔ اب کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو تشویش ہو سکتی ہے، اس میں بھارت صف اول پر ہے۔ جو پہلا رد عمل آیا ہے بھارتی وزارت خارجہ کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارتی حکومت اس پیش رفت سے آگاہ تھی، لیکن بہرحال ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بھارت کے یعنی کہ جو مفاد ہیں اس کے بارے میں یہ معاہدہ کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر ہی ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، سر سبز ہلالی پرچم کی بہار دکھائی دی ہمیں ریاض میں، دونوں پرچموں میں ویسے بھی ایک ہی رنگ ہے، اور شہباز شریف صاحب جب پہنچے 21 توپوں کی وہاں پر سلامی بھی دی گئی الیمامہ پیلس میں، وہاں پر یہ معاہدہ سائن ہوا، بہت اچھے مناظر سب کچھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو 8 دہائیوں سے بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، پھر اس دفاعی معاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو آپ نے ترانہ جو سنایا ہے جی، وہ سعودی عرب نے آفیشلی ریلیز کیا ہے، جی ہاں، اور وہ 7 دن تک سعودی عرب کے جو ذرائع ابلاغ ہیں نا ان پہ سنایا جائے گا، صحیح، وہاں کے سوشل میڈیا پہ، وہاں کے ٹیلی ویژن پہ، وہاں کے ریڈیو پہ۔ ٹھیک، تو یہ سعودی عرب، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو معاہدہ ہے نا یہ دفاعی معاہدہ ہے، صحیح، یعنی کوئی جارحیت کا اعلان نہیں ہے اچھا، کسی بھی ملک کے خلاف، کسی بھی ملک کے خلاف، ٹھیک ہے، اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، ان میں سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ اگر وہ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ ان پہ چڑھائی کرنی ہے، ان پہ حملہ کرنا ہے، ٹھیک، دفاع کرنا ہے۔ جب کوئی حملہ کرے گا تو دونوں ملک جو ہیں مل کر دفاع کریں گے، اور ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر انڈیا جو ہے امن سے رہنا چاہتا ہے، بسم اللہ۔ اسرائیل جو ہے اپنی حدود کے اندر رہنا چاہتا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق تسلیم کرتا ہے، بسم اللہ، اپنی جگہ رہے۔ تو ایک بنیادی بات تو یہ ہے، صحیح ہے، یہ کوئی جارحیت کا اعلان نہیں ہے کسی کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے تو سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ابتدا ہی سے مثالی رہے، دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہے، دفاع میں بھی اور معیشت میں بھی، ٹھیک ہے، یا مشکل حالات میں، مشکل حالات میں بھی۔ جب پاکستان کو ضرورت پڑی سعودی عرب اس کے ساتھ تھا، جب سعودی عرب کو ضرورت پڑی پاکستان اس کے ساتھ تھا۔ ٹھیک، تو پاکستان نے سعودی عرب کے جو
فوجی افسر ہیں، ان کو تربیت بھی دی ہے، ان کو ٹرین کیا ہے، پاکستان کے فوجی دستے سعودی عرب میں متعین بھی رہے ہیں اور وہاں سیکورٹی کے فرائض ادا بھی کرتے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور پاکستان، اور جس طرح پاکستان اور چین جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں، بالکل اسی طریقے سے سعودی عرب اور پاکستان یہ بھی ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ ان کی دوستی جو ہے وہ بھی صحراؤں سے زیادہ وسیع ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں جو ابتدائی دور ہے سلطان عبدالعزیز کا، اس میں جو معیشت جو ہے سعودی عرب کی، اس کو استوار کرنے میں ایک پاکستانی ہمارے انور علی، پاکستان حکومت کے پاکستان کے بڑے اعلیٰ افسر تھے، انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ صحیح۔ بلکہ پہلے تو جو ریال کا نوٹ ہوتا تھا جی اس پہ ان کے دستخط بھی ہوتے تھے۔ اچھا۔ تو بہرحال پھر یہ نیشنل بینک کے ساتھ بڑا تعاون رہا، نیشنل بینک بھی وہاں کام کرتا رہا، اور دفاع کے معاملے میں جب پاکستان کو ضرورت ہوئی، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت پاکستان کا خزانہ خالی تھا، ٹھیک۔ زر مبادلہ کی اس کو شدید کمی کا سامنا تھا، صحیح۔ اور یہ خدشہ تھا کہ اگر دھماکے کر دیے جائیں گے تو جو پیٹرول ہے اس کی قیمت جو ہے آسمان کو چھو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا وہ طوفان اٹھے گا کہ پاکستانی معیشت اس کو برداشت نہیں کر پڑے گی اور سیاست بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو پاکستان میں ایک افراتفری پیدا ہو سکتی ہے اس کے نتیجے میں۔ صحیح۔ اور بین الاقوامی پریشر بھی ایسے میں پریشر تو اپنی جگہ تھا، تو اگر کیونکہ پابندیاں لگیں گی تو معیشت کو مشکلات ہوں گی۔ صحیح۔ اس وقت سعودی عرب کے حکمران تھے عبداللہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز، صحیح۔ جو اس وقت بادشاہ ہیں سلمان بن عبدالعزیز، ان کے بڑے بھائی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو تیل جو ہے مفت فراہم کریں گے 3 سے 4 سال تک، صحیح ہے۔ یعنی کسی معاوضے کے بغیر۔ اچھا، وہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ وہ بھی نہیں، بس بالکل وہ صحیح۔ ہاں کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ڈیفرڈ پیمنٹ ایک ایسی فرضی بات تھی، اچھا اور اس کا اعلان بھی نہیں کیا، اچھا چپکے سے خاموشی سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے۔ اچھا بہرحال پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ دھماکے کر سکے اور اس کی معیشت جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے صحیح اور معاشرے میں افراتفری پیدا نہ ہو۔ تو سعودی عرب، اس سے پہلے سعودی عرب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو خلاف کمپین چلی، تو اس میں مہم چلی، اس میں انہوں نے بھٹو صاحب اور ان کے مخالفین کے درمیان صلح کرانے کی بڑی کوشش کی۔